IMF کا فرمان ہے مئی جون کے دن تپتے ہیں لیکن رات کے آخری پہر جب عام آدمی بجلی کے بل، بچوں کی فیس اور مہنگی ہوتی ہوئی دالوں کا حساب لگا رہا ہوتا ہے تو اسلام آباد کے ایوانوں میں ایک اور حساب کتاب جاری ہوتا ہے۔ وہاں سوال یہ نہیں ہوتا کہ عوام کیا چاہتے ہیں بلکہ یہ کہ IMF کیا چاہتا ہے۔ پاکستان کا ہر بجٹ اب محض آمدن و اخراجات کا سالانہ تخمینہ نہیں رہا بلکہ عالمی مالیاتی اداروں، قرض دہندگان اور معاشی مجبوریوں کے درمیان ایک پیچیدہ معاہدہ بن چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جون کا مہینہ آتے ہی عوام کی نظریں بجٹ پر نہیں بلکہ اس سوال پر مرکوز ہو جاتی ہیں کہ اس بار IMF نے کیا نئی شرط رکھی ہے اور حکومت کس حد تک اسے ماننے پر آمادہ ہے۔ پاکستان اس وقت IMF کے توسیعی فنڈ پروگرام کے تحت معاشی اصلاحات کے ایک سخت مرحلے سے گزر رہا ہے۔ حکومت کے سامنے ایک طرف مالیاتی استحکام کا تقاضا ہے اور دوسری طرف عوامی مشکلات کا پہاڑ۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں کئی ایسی تجاویز اور شرائط زیر غور ہیں جن کا براہ راست تعلق IMF کے مطالبات سے جوڑا جا رہا ہے۔ سب سے اہم شرط ٹیکس وصولیوں میں نمایاں اضافہ ہے۔ IMF کا موقف ہے کہ پاکستان میں ٹیکس نیٹ محدود ہے اور بوجھ زیادہ تر تنخواہ دار طبقے اور دستاویزی معیشت پر پڑتا ہے۔ اسی لیے حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ریل اسٹیٹ، ریٹیل، ہول سیل، زرعی آمدن اور دیگر کم ٹیکس ادا کرنے والے شعبوں کو زیادہ مؤثر انداز میں ٹیکس نظام میں لایا جائے۔ آئندہ بجٹ میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے محصولات کا ہدف ریکارڈ سطح تک جانے کی تیاری اسی تناظر میں دیکھی جا رہی ہے۔ دوسرا بڑا معاملہ توانائی کے شعبے کا ہے۔ پاکستان کے معاشی مسائل میں گردشی قرضہ ایک مستقل درد سر بن چکا ہے۔ IMF بار بار زور دیتا رہا ہے کہ بجلی اور گیس کے نرخ حقیقی لاگت کے مطابق مقرر کیے جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سبسڈی کو محدود کیا جائے اور نقصانات کا بوجھ خزانے کے بجائے صارفین یا متعلقہ اداروں پر منتقل کیا جائے۔ چنانچہ امکان ہے کہ بجٹ کے بعد بھی بجلی اور گیس کے نرخوں میں مرحلہ وار ایڈجسٹمنٹ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ IMF کے ایک اور اہم سفارش اس کی طرف سے یہ ہے کہ سرکاری اداروں کی اصلاح اور نج کاری کی جائے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز، بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں اور دیگر خسارے میں چلنے والے اداروں کے بارے میں کئی برسوں سے یہی موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ یہ قومی خزانے پر بوجھ بن چکے ہیں۔ حکومت نج کاری کے عمل کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے اور بجٹ میں اس حوالے سے مزید اقدامات کا عندیہ دیا جا رہا ہے۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے سب سے اہم سوال ٹیکسوں کا ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں اس طبقے پر ٹیکس کا بوجھ مسلسل بڑھا ہے۔ کاروباری اور صنعتی حلقے امید کر رہے ہیں کہ حکومت ٹیکس شرح میں کچھ نرمی لائے گی، تاہم IMF عمومی طور پہ محصولات میں کمی کے اقدامات کے بارے میں محتاط رویہ رکھتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی ریلیف دیا بھی گیا تو حکومت کو اس کا متبادل ذریعہ تلاش کرنا ہوگا۔ IMF کے خواہشات صرف یہ نہیں کہ ٹیکس اور نرخوں میں تک محدود رہے بلکہ وہ مالیاتی نظم و ضبط پر بھی زور دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے اخراجات آمدن کے مطابق رہیں، ترقیاتی منصوبوں کا انتخاب احتیاط سے کیا جائے اور بجٹ خسارے کو کم رکھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں پر خرچ محدود رکھنے کا دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اس سال ایک اور اہم پہلو دفاعی اخراجات اور ترقیاتی بجٹ کے درمیان توازن کا ہے۔ خطے کی سیکیورٹی صورتحال کے تناظر میں دفاعی ضروریات میں اضافہ ہوا ہے جبکہ دوسری طرف IMF مالی خسارہ کم رکھنے پر زور دے رہا ہے۔ حکومت کے لیے یہ ایک مشکل توازن ہوگا کہ قومی سلامتی کے تقاضے بھی پورے ہوں اور مالی اہداف بھی متاثر نہ ہوں۔ IMF بارہا اس بات پر بھی زور دیتا رہا ہے کہ پاکستان میں ٹیکس استثناء اور خصوصی رعایتوں کا خاتمہ کیا جائے۔ مختلف صنعتوں،
शोबों और सरमाया कार ग्रुपों को दी जाने वाली टैक्स छूट का असरनौ जायज़ा लेने की तवक्को की जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो बाज़ शोबों के लिए लागत में इजाफ़ा हो सकता है, लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ होगा कि टैक्स निज़ाम को ज़्यादा मुनसिफ़ाना बनाया जाए। ज़राअत भी इस बहस का हिस्सा है। पाकिस्तान की मईशत में ज़राअत का किरदार बुनियादी है, मगर टैक्स वसूलियों में इसका हिस्सा महदूद समझा जाता है। IMF और दीगर मालियाती इदारे तवील अरसे से ज़रई आमदन पर मौसर टैक्स निज़ाम की ज़रूरत पर ज़ोर देते रहे हैं। अगरचे इस मामले में सियासी हसासियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन सूबाई सतह पर कुछ इक़दामात मुतवक्के ज़रूर हैं। यहाँ ये सवाल भी अहम है कि क्या IMF की तमाम शराइत नुकसानदेह हैं? हकीकत इससे ज़्यादा पेचीदा है। माशी माहिरीन की एक बड़ी तादाद का ख्याल है कि पाकिस्तान के कई बुनियादी मसाइल, मसलन कमज़ोर टैक्स निज़ाम, खसारे में चलने वाले सरकारी इदारे, तवानाई के शोबे की खराबियाँ और गैर दस्तावेज़ी मईशत वाकई इस्लाहात के मुतकाज़ी है। मसला अक्सर इस्लाहात के मकसद से ज़्यादा इनके नफाज के तरीके और वक्त पर होता है। जब महंगाई पहले ही बुलंद हो तो नए टैक्स या निर्खों में इजाफे का बोझ अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त महसूस होता है। और हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि IMF प्रोग्राम ने मईशत को इस्तेहकाम दिया, ज़र मुबादला के ज़खायर को सहारा मिला और डिफ़ॉल्ट का ख़तरा कम हुआ। नाक़दीन कहते हैं कि इस्तेहकाम की कीमत आम आदमी अदा कर रहा है, जिसकी आमदन में इजाफ़ा नहीं हो रहा, मगर अखराजात मुसलसल बढ़ रहे हैं। दर हकीकत आइंदा बजट सिर्फ अदाद-ओ-शुमार की दस्तावेज़ नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान की माशी समत का ऐलान भी होगा। इससे ये अंदाज़ा लगाया जाएगा कि हुकूमत इस्लाहात और अवामी रिलीफ के दरमियान किस हद तक तवाज़ुन कायम कर पाती है। अगर टैक्स नेट वसी करने, सरकारी अखराजात कम करने और माशी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने में कामयाबी मिलती है तो ये इक़दामात तवील मुद्दत फ़ायदा दे सकते हैं। लेकिन अगर तमाम बोझ एक बार फिर महदूद तबकों और आम सार्फिन पर मुंतकिल हुआ तो माशी बेचैनी मज़ीद बढ़ सकती है। पाकिस्तान की तारीख़ में शायद ही कोई बजट ऐसा आया हो जिस पर इतनी नज़रें लगी हों। वजह सिर्फ ये है कि ये बजट सिर्फ वज़ारत ख़ज़ाना का नहीं, IMF, आलमी मंडियों, सरमायाकारों और करोड़ों पाकिस्तानियों के मुफादात का संगम बन चुका है। अब देखना ये है कि हुकूमत इस नाजुक रस्सी पर चलते हुए माशी इस्तेहकाम और अवामी रिलीफ के दरमियान कितना कामयाब तवाज़ुन कायम कर पाती है।